السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی بنیادی تعلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ ترکیب نماز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھی ہوگی، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوگے۔ ارشاد نبوی ہے، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو شخص 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ پھر بھی لوگ نماز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا نقصان، اپنے ہی کم نصیبی اور اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہیں کس چیز نے سقر جہنم میں داخل کر دیا؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو ان سے نماز پڑھنے کو کہو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس لیے جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے غسل کرو، اس لیے کہ غسل بہت ضروری ہے۔ پاک کپڑے پہن لو، پھر وضو کر لو۔ اب نماز کے لیے اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلی سے 8 انگلی کا فاصلہ رہے۔ پھر جس نماز کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کی نیت کرو۔ مثلا آج فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں، واسطے اللہ کے منہ میرا قبلے کی طرف دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو۔ پھر ثنا پڑھو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ لو تو آہستہ آمین کہو، اور ایک چھوٹی سورت یا بڑی ایک آیت 3 چھوٹی آیت ملا لو۔ مثلا سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ
شانئک هو الابتر۔ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کر لے، جھک جاؤ اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سر، پیٹھ، کمر کو برابر رکھو اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھو، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سر اٹھاؤ اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور سیدھے کھڑے رہ کر ربنا لک الحمد کہو اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاؤ اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ پڑھو، پھر تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھاؤ اور اطمینان سے بیٹھ کر پھر دوسرے سجدے کے لیے چلے جاؤ اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ پڑھو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور پھر تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھو، مثلا سورہ کوثر پڑھ لیے تھے تو اب سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر پہلی رکعت ہی کی طرح رکوع، قوما، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرو اور تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاؤ اور تشہد کے لیے بیٹھ جاؤ، پھر تشہد پڑھو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر دعائے معصورہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیر دو، اور اگر 3 یا 4 رکعت والی فرض نماز ہو تو صرف تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور صرف سورہ فاتحہ پڑھو اور کوئی سورت وغیرہ نہ پڑھو، اور معمول کی طرح رکوع 2 سجدے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور چوتھی رکعت میں بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھو اور کوئی سورت نہ پڑھو، پھر معمول کی طرح رکوع 2 سجدے
پھر تشہد کے ساتھ درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دو۔ اور اگر نماز 4 رکعت والی سنت یا نفل ہو تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت مثلا سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد پڑھ کر تیسری رکعت پوری کر کے چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت مثلا سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پڑھ کر رکوع 2 سجدے، تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دو۔ اور اگر 3 رکعت واجب الوتر نماز ہو تو 2 رکعت معمول کی طرح رکوع، 2 سجدے، تشہد کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سورت پڑھ کر تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لو، پھر دعائے قنوت پڑھو، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالکفار ملحق۔ اور معمول کے مطابق رکوع، 2 سجدے، تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دو۔ نوٹ: اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو تابع اس امام کے اضافہ کر لو اور ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے رہو اور صرف سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت نہ پڑھو۔ باقی تمام چیزیں جو انفرادی نماز میں پڑھتے ہیں جیسے تکبیر، رکوع، سجدے کی تسبیح، تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ لو اور امام کے ساتھ سلام پھیر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب فرمائے اور ہر ایک اپنی ضروریات اللہ سے مانگ کر پورا کرنے والا بنائے، آمین۔